اور یہ جو وصیت ہے یہ ورثہ کے لیے نہیں ہوتی، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ وارث کا حق اللہ نے بیان کر دیا، بیٹے کو کیا ملنا ہے اللہ نے بیان کر دیا، بیٹی کو کیا ملنا ہے رب نے بیان فرما دیا ہے، بیوی کو کیا ملے گا اللہ نے بیان فرما دیا ہے، ماں باپ حیات ہیں تو ان کا وراثت میں سے کیا حصہ ہے یہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا۔ اور یہ سمجھنا چاہیے اگر بیٹے کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو یہ صرف یہ نہیں کہ بیوی بیوہ کہے کہ یہ میرا بچے یہ بس ہمارا ہے، ان کے ماں باپ کا بھی، جس کا انتقال ہوا ہے ان کے ماں باپ کا بھی حصہ اس میں بنے گا۔ جیسے ماں باپ کی وراثت بچوں میں تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح اگر بچوں میں سے کسی کا انتقال ہو اور ماں باپ زندہ ہیں یا کوئی ایک زندہ ہے تو یہ وراثت ماں باپ کی طرف بھی جائے گی۔ ایسے تمام وہ لوگ یا بالخصوص وہ بیوہ یا بچے کہ جو کہیں کہ اب ہم دادا دادی کو نہیں دیں گے اس میں سے اور وراثت باپ کی ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو جن کے اللہ نے حق بیان کر دیے ہیں ان کے لیے وصیت جائز نہیں۔ وصیت ہوتی ہے کسی ایسے کے لیے کہ جو وراثت میں سے حقدار نہیں بن رہا۔ مثلا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی بہن کے لیے وصیت کر جاؤں، کیونکہ بہن وراثت میں سے حقدار نہیں ہے، جبکہ آپ کے بچے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں تو اب بہن کا حصہ وہاں نہیں ہوتا، بھائی کا حصہ وہاں نہیں ہوتا۔ وہ وراثت بیوہ، بچے، بچیاں، ماں، باپ ان میں تقسیم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، خلاص بھائیوں کی طرف نہیں جائے گی۔ ہاں جہاں صرف بیٹیاں ہیں تو پھر آگے وراثت کا حصہ جائے گا۔ جن افراد کی صرف بیٹیاں ہیں ان کو یہ مسئلہ خاص سمجھنا چاہیے۔ وراثت میں اگر صرف بیٹیاں ہی ہیں، کسی کی ایک بیٹی ہے تو وہ تو کل مال کا آدھا حصہ وہی مالک بن جائے گی۔ اگر دو بیٹیاں ہیں یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو پھر ٹوٹل مال کا 2/3 حصہ ان بیٹیوں کو ملے گا، بقیہ آگے جائے گا اس میت کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یا اگر والدین زندہ ہیں تو پھر اس کے مطابق اس کا مسئلہ بیان ہوگا۔ لیکن بیٹیوں والوں کو ذہنی طور پر یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اگر صرف بیٹیاں ہیں تو آپ کا یہ ترکہ آگے کچھ ضرور جائے گا۔ یہ شرعی احکام ہے میرے بھائیو۔ سورہ نساء کا میں نے ایک رکوع کا یہ خلاصہ کچھ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید 4 پارے کے اندر سورہ نساء ہے۔ آپ اس سورہ نساء کو کھولیے، اس میں رکوع نکالیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولادوں کے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ یہاں سے جب رکوع آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو یہ پوری وراثت کے ڈیٹیل کے ساتھ احکامات یہ پتہ بھی چل جائیں گے، اور یہاں وصیت کے احکامات یہ بھی پتہ چلیں گے۔ تو یہ بھی ایک ٹاپک ہے پورا، وصیت کہاں جائز کہاں جائز نہیں، کتنی کرنی ہے کتنی نہیں کرنی، اور کس کے لیے کرنی ہے۔ تو وصیت بنے گی اس کے لیے جو وراثت میں سے حقدار نہیں ہے، وصیت اس کے لیے ہوگی۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے میرے مال میں سے 10واں حصہ یہ نکال لیا جائے، اس 10ویں حصے کے 2% مسجد کو دیا جائے، 2% کسی ویلفیئر کو دے دیا جائے، 2% دینی طلبہ پہ خرچ کر دیا جائے، اور اس کے یہ 2%، 1% یہ 10ویں کی میں بتا رہا ہوں، یہ بیواؤں پہ خرچ کر دیا جائے، یہ حصہ میرے اپنے جو رشتہ دار غریب ہیں یہ ان پر خرچ کر دیا جائے، یہ ہے وصیت، یہ اس کا رائٹ بنتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں زکاتیں ادا نہیں کی ہیں اور وہ جانتا ہے کہ زکاتیں رہ گئی ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ اب جو رہتی ہیں ابھی نکال دے، اپنی زندگی میں نکال جائے، اور اگر ابھی مال نہیں ہے یا کچھ ایسے معاملے تو پھر وصیت کرنا ضروری ہے کہ میرے مال میں سے میری زکات کی ادائیگی کی جائے، میرے مال میں سے اگر حج فرض تھا تو پھر وہ حج بدل کے وہاں پر احکامات آئیں گے۔ تو یہ وصیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ضروری وصیتیں ہوتی، شرعی طور پر واجب وصیت کہلاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے، بیان ہے، اس لیے ان چیزوں کو بھی آپ کسی سے جا کر رہنمائی لیں، سمجھیں۔
یہ وہ مال کا فائدہ ہے جو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، ورنہ تو دنیا میں ہی رہ جانا ہے سارا۔ آپ کی آگے آخرت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے آپ کی اولادیں ٹھیک ہے کرتی رہیں گی، لیکن جو اللہ نے آپ کو رائٹ دیا ہے اس کو آپ استعمال کریں، اور اپنے مال کا اتنا فائدہ آپ اپنے لیے آگے کے لیے رکھیں۔ اللہ سب کو اجر عطا فرمائے۔